من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. یہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں تقریباً یہ باب قائم کیا ہے، باب الاستغفار. استغفار کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس پر تاکید کے بیان میں اس میں متعدد آیات اور احادیث ذکر کی. پہلی حدیث جو ابھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، وہ ایک صحابی حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے، میرے دل پر بھی کبھی کبھی بادل سا آ جاتا ہے اور میں اللہ جل جلالہ سے ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کسی بھی مسلمان کو اس بارے میں شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ جل جلالہ نے آپ کو معصوم اور گناہوں سے پاک پیدا فرمایا. کبھی کسی گناہ کا صدور آپ سے ممکن ہی نہیں، اور اگر بالفرض کوئی بھول چوک کبھی ہو بھی جائے تو یہ اعلان فرما دیا گیا اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ آپ کے سب اگلی پچھلی بھول چوک ہمارے ہاں معاف ہے. غفر اللہ اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. جو کچھ اگر کوئی بھول چوک ہو بھی تو وہ اگلی ہو یا پچھلی سب معاف ہے. آپ کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا. پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور علماء کرام نے فرمایا کہ یہاں 100 مرتبہ کا جو لفظ استعمال فرمایا اس سے مراد یہ خاص 100 کی گنتی نہیں ہے، بلکہ کثرت مراد ہے کہ بہت کثرت سے استغفار کرتا ہوں. پتہ نہیں 100 سے زیادہ بھی کرتے ہوں. اور اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ کیوں کرتا ہوں، انہ لیغان علی قلبی، کبھی کبھی میرے دل پر بھی بادل سا آ جاتا ہے. کیا لفظ استعمال فرمایا کہ بادل سا آ جاتا ہے میرے دل پر؟ اشارہ اس طرف ہے کہ کبھی کبھی بتقاضائے بشریت خیالات اور وساوس پیدا ہو سکتے ہیں ایک نبی کے دل میں. کوئی آدمی کتنا ہی
نیکی اور تقوی کے بلند مقام تک پہنچ جائے، لیکن گناہوں کی جھلکیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس تک تو کون پہنچ سکتا ہے، لیکن جو جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، صوفیاء اعظام ہیں، بزرگان دین ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کو یہ کہا جائے کہ اس کے دل میں کبھی گناہ کا وسوسہ خیال بھی نہ آتا ہو، کوئی خواہش پیدا ہی نہ ہوتی۔ لہذا گناہوں کی جھلکیاں بڑے بڑوں کو آتی ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے غافل لوگ ذرا سا جھلکی آئی، ہتھیار ڈال دیا اس کے آگے اور ہتھیار ڈال کر ارتکاب کر لیا، اور جن کو اللہ جل جلالہ توفیق عطا فرماتے ہیں تو ان کو خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، ارادے بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ارادے مجاہدے کی برکت سے مزمحل ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کے اوپر غالب نہیں آتے، قابو نہیں پاتے، لہذا باوجود خیال آنے کے اس کے اوپر عمل نہیں، لیکن خیال پھر بھی آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، ان کے دل میں بھی تھوڑا سا خیال آ گیا تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے محفوظ رکھا۔ تو یہ جو اس طریق میں تصوف اور طریقت کا جو راستہ ہے، اس طریق میں یہ نہ سمجھو کہ رذائل اور گناہوں کا بالکلیہ ازالہ ہو جائے گا، کہ دل میں خیال ہی نہ آئے، بالکلیہ ازالہ نہیں ہوتا، صرف یہ ہے کہ گناہوں کے تقاضے مشق کرنے سے، مجاہدہ کرنے سے مغلوب ہو جاتے ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں، اور ان کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے، جبکہ شروع میں وہ غالب آئے ہوئے ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔ تو بڑی سے بڑی کامیابی اس طریق میں یہ ہے کہ وہ تقاضے کمزور پڑ جائیں، انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں۔ یہ خیال کرنا کہ آئے گا ہی نہیں کبھی خیال، یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کے دل میں گناہ کا ایک داعیہ پیدا فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کریم کا کہ ہم نے دل میں الہام کیا فجور کو بھی اور تقوی کو بھی، گناہ کا تقاضا بھی دل میں پیدا کیا اور تقوی کا تقاضا بھی پیدا کیا۔ یہی تو سارا امتحان ہے۔ اگر گناہ کا تقاضا بالکلیہ مٹ جائے، فنا ہو جائے، زائل ہو جائے، باقی ہی نہ رہے، تو انسان کا کمال کیا ہوا؟ اگر وہ گناہ سے بچ گیا تو کمال کیا ہوا؟ پھر تو کوئی لڑائی تو ہوئی نہ نفس سے نہ شیطان سے، تو مارے کا تو کوئی پیش آیا نہیں۔ جنت کس بات کی؟ جنت تو انعام ہی اس بات کا ہے کہ دل میں تقاضے بھی پیدا ہو رہے ہیں، داعیے بھی آ رہے ہیں، محرکات اٹھ رہے ہیں، لیکن انسان ان کو شکست دے کر، ان کو ڈھا کر، پھر اللہ جل جلالہ کے خوف سے، اللہ جل جلالہ کی عظمت اور خشیت سے ان داعیوں کے اوپر عمل نہیں کرتا، تب ہوتا ہے کمال۔ یہی ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا اچھی بات فرمائی کہ وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، وہ طاقت ہی نہیں گناہ کرنے کی، ظلم کرنے کی، پرہیزگار نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ لیکن یہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، پیغمبروں کا طریقہ، پیغمبروں کا شیوا یہ ہے کہ جوانی میں آدمی توبہ کرے، جبکہ قوت ہے، طاقت ہے، گناہ کا داعیہ بھی شدت سے پیدا ہوتا ہے، اس کے مواقع بھی میسر ہیں اور اس کی اہلیت اور صلاحیت بھی پوری موجود ہے، پھر اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے آدمی گناہ سے بچ جائے، یہ ہے شیوائے پیغمبر۔ تو اس واسطے یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی ایسی نگاہ
ڈال دے کوئی اللہ والا کہ بس گناہ کا داغ یہی دل سے مٹ جائے، تو یاد رکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. کسی میں طاقت نہیں ہے یہ ایسی نگاہ ڈال دے اور نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں گناہ کا تقاضا داعیہ مٹ جائے، ختم ہو جائے. یہ نہیں ہوگا. جو شخص اس خیال میں ہے وہ دھوکے میں ہے. یہ لوگوں میں بڑے مشہور ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس جائیں تو اس کے وہ ایسی توجہ ڈال دے، ایسا گلے سے لگا دے، سینے سے لپٹا لے کہ سینے سے اپنے انوار جو ہے منتقل کر دے دوسرے کی طرف، اور اس کے نتیجے میں گناہ کا حصہ پاک ہو جائے. یاد رکھو ایسا کوئی اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی دنیا میں کافر باقی نہ رہتا. اس طرح اگر یہ تصرفات کے ذریعے سب مسلمان ہو جاتے، ساری دنیا مسلمان ہو جاتی. ہمارے حضرت حاکم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور حضرت نے کچھ کہا کو نصیحت فرما دی، نصیحت بھی فرما دی. تو پھر چلتے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت مجھے تو آپ اپنے سینے میں سے کچھ عطا فرما دیں. مطلب یہ تھا کہ سینے میں سے کوئی نور نکلے گا اور وہ ہمارے سینے میں داخل ہوگا اور اس کے نتیجے میں یہ سب گند کٹ جائے گی. اپنے سینے میں سے کچھ عطا فرما دیں. اور تو فرمایا بھائی سینے میں سے کیا عطا فرماؤں؟ سینے میں تو بلغم ہے، سینے میں تو بلغم ہے، بلغم چاہیے تو لے لیں. تو یہ جو دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب وہ نگاہ پڑے گی اور سینے سے لگ جائیں گے، کسی کا تصرف ہوگا اور وہ سب رذائل دور ہو جائیں گے، تب یہ خیال است و محال است. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے بزرگوں کی نگاہ میں اللہ جل جلالہ نے بزرگوں کے قرب میں، بزرگوں کی صحبت میں اللہ جل جلالہ نے یہ تاثیر ضرور عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے انسان کے سوچ اور اس کی فکر کا رخ بعض اوقات بدل جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں سوچ کا رخ کا بدل جانے کے نتیجے میں پھر آدمی چل پڑتا ہے راستے کے اوپر، لیکن جو کچھ کرے گا خود ہی. یہ مت سمجھو کہ اس کے تصرف سے کچھ بڑا پار ہو جائے گا. کرنا خود ہی پڑے گا، اپنے اختیار سے کرنا ہوگا، اپنے فعل سے آگے کرنا ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ نظر پڑ گئی. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ گناہوں کا بالکل خیالات کا، وساوس کا، خطرات کا، گناہوں کے ارادوں کا بالکل ازالہ نہیں ہو سکتا. کسی بڑے سے بڑے مقام تک پہنچ جائے آدمی نہیں ہو سکتا. ہاں مزمحل کمزور ہو جائے. اسی واسطے یہ بھی فرمایا کہ کوئی آدمی کسی بزرگ کے صحبت میں رہا صدیوں، یعنی سارا سال، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل بھی فرمائی. یعنی یہ کہ جو بزرگوں سے حاصل کرنے والی چیز ہے وہ حاصل بھی ہو گئی، دل میں خشیت پیدا ہو گئی، تقویٰ حاصل ہو گیا، نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ حاصل ہو گیا. اس کے بعد بھی انسان کو ہر قدم پر اپنی نگرانی رکھنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ صاحب بن گئے اب شیخ اور کسی نے بڑے نے اجازت بھی دے دی اور یہ بھی ہو گیا، اب جناب غافل ہو گئے کہ ہم تو پہنچ گئے مقام تک، اب اس کے بعد ہمارا شیطان نفس کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ایسا نہیں ہے. وہ اس شیخ کی برکت سے یہ ضرور ہوا کہ وہ کمزور پڑ گیا داعیہ، لیکن نگرانی ہر وقت رکھنی پڑتی ہے کہ کسی وقت بھی یہ جو داعیہ ہے یہ آدمی کو زندہ ہو کر پھر پریشان کر سکتا ہے، خرابی میں ڈال سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اندری راہ می تراشو می خراش، اندری راہ می تراشو می خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش. آخری سانس آنے تک کسی وقت بھی فارغ ہو کر غافل ہو کر مت بیٹھ. کسی وقت بھی یہ نفس انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے. اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے مثنوی میں. فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہارا تھا، وہ لکڑیاں کاٹا کرتا تھا، تو لکڑیاں کاٹ کے لاتا اور لا کر بیچا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ جنگل سے وہ لکڑیاں کاٹ کے لایا تو اس لکڑیوں میں کہیں ایک سانپ لپٹ کے آ گیا. سانپ جو تھا بالکل لپٹ کے آ گیا. خیال نہ ہوا کہ لکڑیوں میں سانپ بھی آ گیا ہے. جب گھر لا کے دیکھا تو لکڑیوں کے ساتھ ایک سانپ
لیکن تھا بالکل مردہ، حرکت ہی نہیں تھی. اس نے کہا یہ مردہ سانپ ہے، اور اس واسطے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی، وہیں رکھ دیا اس کو اپنے گھر میں، کوئی باہر پھینکنے کی اور ضرورت نہیں سمجھی. وہ مردہ سانپ ہے، کیا نقصان پہنچائے گا. کہتے ہیں رات کو جب لا کے رکھا وہاں تو گھر میں گرمائی ہوئی، وہ گرمائی ہوتے ہوتے اس کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، اور حرکت پیدا ہو کر اس نے چلنا شروع کر دیا، اور پھر یہاں تک کہ آگے بڑھ کے وہ لکڑہارا غافل تھا، لیٹا ہوا تھا، جا کر اس لکڑہارے کو ڈس لیا. تو ڈس لیا. اب وہ لوگ پریشان کہ یا اللہ یہ سانپ تو مردہ تھا، اچانک سے کہاں سے زندہ ہو گیا اور آ کر اسے ڈس لیا. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس کا بھی انسان کے یہی حال ہے. یہ جب کسی اللہ والے کے صحبت میں رہ کر انسان مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تو مجاہدے ریاضت کے نتیجے میں یہ نفس جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کے نفس بل ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جسے مردہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں مردہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی وقت بھی اگر اس سے غفلت برتی تو وہ زندہ ہو کر ڈس لے گا تمہیں. تو مولانا فرماتے ہیں کہ نفس اجدر ہاس او کہ مرداس، نفس اجدر ہاس او کہ مرداس از غم بے آلتی افسرداس. کہ یہ نفس جو ہے انسان کا، یہ بھی اژدہا کی مانند ہے، ابھی مرا ورا نہیں ہے، یہ محض از غم بے آلتی افسرداس، کیونکہ ذرا ٹھٹر گیا ہے، اس کو ذرا چوٹیں پڑی ہیں مجاہدے کی، اس واسطے افسردہ پڑا ہوا ہے، کسی وقت بھی اگر زندہ ہو گیا ڈس لے جائے. لہذا کسی لمحے بھی فارغ ہو کر مت بیٹھو، تا دم آخر دم فارغ بنا. تو یہ جھلکیاں ہر ایک کو آتی ہیں، کسی کو زیادہ کسی کو کم، کسی پر غالب آ گئی، کسی پر مغلوب، کسی کے سامنے مغلوب ہو گئی. لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایک نفس ایک شیطان، یہ دو زہریلی چیزیں ہیں جو انسان کو خراب کرتی رہتی ہیں، پریشان کرتی رہتی ہیں، اور عذاب کی طرف اللہ بچائے جہنم کی طرف لے جانا چاہتی ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دو زہریلی چیزیں پیدا فرمائی، ان دونوں کا تریاق بھی بڑا زبردست پیدا فرمایا. اللہ جل جلالہ کی حکمت سے یہ بعید تھا کہ زہر پیدا فرمائے، تریاق پیدا نہ کرے. تو زہر یہاں پیدا کیا تو تریاق بھی پیدا کیا. تریاق بھی اتنا آسان کہ فوراً اس زہر کا ستیہ ناش ہو جائے. کیا ہے؟ استغفار. وہ تریاق ہے استغفار. جب کبھی یہ سانپ تم کو ڈسے یا ڈسنے کا اندیشہ ہو، بس یہ تریاق استعمال کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ ایسا استریاق اللہ نے پیدا کر دیا کہ فوراً اس کا علاج ہو. اللہ نے جب بھی کوئی بیماری پیدا کی اس کا علاج ہی پیدا کیا. میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا تھا قصہ کہ ایک مرتبہ میں جنوبی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے علاقے میں جا رہا تھا گاڑی میں، تو راستے میں پہاڑی علاقہ تھا، کہیں گاڑی رک گئی، تو ایسے ہی کچھ نماز پڑھنے یا کسی کام کے لیے اترے تھے، تو دیکھا تو ایک بڑا خوبصورت جھاڑی ہے سامنے، بڑی خوبصورت پتے اس کے، بڑا حسین، اتنا خوبصورت پتا تھا کہ بے اختیار دل چاہا تو اس پتے کو توڑے اور اپنے پاس رکھے. تو میں نے توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میرے ساتھ جو رہنما تھے وہ ایک دم سے چیخ پڑے کہ حضرت اس کو نہ چھیڑیے گا، اس کو مت توڑیے. میں نے کیوں کیا بات ہے کہ صاحب یہ تو بڑی زہریلی جھاڑی ہے، یہ پتا دیکھنے میں بڑا خوشنما ہے، لیکن اگر اس کو ہاتھ لگاؤ تو اتنا زہریلا ہے کہ اس سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے، اور جس طرح بچھو کے کاٹنے سے لہریں ہوتی ہیں ایسی لہریں ہوتی ہیں، تو اس کو نہ چھیڑیے گا. بڑا چکر رہ گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ہاتھ نہیں لگایا تھا ابھی تک، پہلے سے پتا چل گیا. بھائی یہ تو بڑا خطرناک چیز ہے بھی بڑی خوبصورت، آدمی فوراً ہاتھ بڑھاتا ہے اس کی طرف، اور ہے تھی خطرناک زہریلی. ذہن منتقل ہوا کہ دیکھو سارے جتنے بھی یہ لذات دنیاویہ ہیں، شہوات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النار حفت بالشہوات ان الجنت حفت بالشہوات. تو یہ شہوات جتنی بھی ہیں دنیا کی لذتیں، وہ سب ایسی ہیں دیکھنے میں بڑی خوشنما ہیں، لیکن ہیں حقیقت میں زہریلی.
تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا معاملہ خطرناک ہے، کوئی بیچارہ، آپ نے مجھے بتا دیا، کوئی بیچارہ انجان آدمی جا رہا ہو اور جا کر ہاتھ لگا دے اس کو تو وہ تو مصیبت پکڑا جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک سے زیادہ عجیب بات بتائی، کہنے لگے صاحب ہے تو واقعی خطرناک بہت، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی عجیب کرشمہ ہے کہ جہاں کہیں یہ جھاڑی ہوتی ہے یہ زہریلی، تو اس کی جڑ میں لازماً ایک اور پودا ضرور ہوتا ہے۔ اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے اور اس کے اوپر وہ زہر چڑھ جائے تو اس کا فوری علاج یہ ہے کہ وہ جو نیچے اگی ہوئی جھاڑی ہے اس کو ہاتھ لگا دے، فوراً تریاق ہو جائے گا، وہ زہر جاتا رہے گا۔ انہوں نے دکھائی مجھے کہ وہ دیکھے یہ جڑ کے اندر ہوئی ہے، جہاں کہیں یہ زہریلی جھاڑی ہوگی نیچے ضرور یہ پودا ہوگا، اس کو ہاتھ لگاؤ، زہر چڑھا فوراً اس کو ہاتھ لگا لو، زہر اتر لو، یہ تریاق پیدا کرتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت، تو پورا نقشہ ہے یہ ہمارے گناہوں کا اور استغفار کا، کہ جہاں بھی کہیں یہ زہر چڑھے گناہ کا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تریاق استعمال کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار۔ تو بلکہ ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات ارشاد فرما دیتے کہ دیکھو بھائی انسان جو ہے نا یہ اس میں تو گناہ کی صلاحیت رکھی گئی نا، باقاعدہ گناہ کی صلاحیت انسان میں رکھی گئی، تب بھیجا گیا۔ جن میں نہیں تھی صلاحیت گناہ کی ان کو دنیا میں خلیفہ بنانے کا اہل بھی قرار نہیں دیا۔ فرشتے تھے نا، ان کے اندر گناہ کی صلاحیت نہیں، اہلیت نہیں، تو کہا تم خلافت کے بھی اہل نہیں، تم یہیں پر اللہ اللہ کرو آسمانوں میں ملائے اعلیٰ میں۔ انسان کو خلیفہ بنایا، اس واسطے بنایا کہ اس کے اندر گناہ کی اہلیت صلاحیت تھی، اور جب دنیا میں بھیجنے لگے تو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ایک غلطی کروائی نمونے کے طور پہ، ریہرسل۔ یہ دنیا میں بھیجنے سے پہلے وہیں جنت میں یہ ایک غلطی بطور مشق کے کروائی گئی۔ کہا تھا کہ بھائی اس درخت کو مت کھانا، یہ درخت جو ہے یہ منع ہے تمہارے، ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے حلال ہیں، بس اس کے پاس مت پھٹکنا، اس کو مت کھانا۔ اب جناب وہ پہنچ گیا حضرت شیطان صاحب اور انہوں نے بہکا دیا، بہکانے کے بعد کھا لیا، غلطی ہو گئی، یہ غلطی کروائی گئی۔ ارے کوئی کام دنیا میں اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اللہ جل جلالہ نے یہ غلطی کروائی اور کروانے کے بعد کیا کیا؟ اوہو، ندامت، شکستگی، بڑی واماندگی کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، کیا ہو گیا، پریشانی، ندامت جب ہوئی تو اسے سکھایا، کیا سکھایا؟ کہ تلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ اچھا یہ کلمات کہو، کون سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو قرآن میں باقاعدہ بتایا گیا کہ ہم نے سکھائے یہ کلمات، اللہ تعالیٰ نے سکھائے، بغیر سکھائے بھی تو معاف کر دیتے نا۔ ان کے قدرت میں تو یہ بھی تھا کہ نہیں تھا کہ آدمی کو یہ کلمات کہے بغیر معاف کر دیتے کہ ہم نے چلو معاف کر دیا تو میں جاؤ چھٹی، نہیں، سکھائے یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ کلمات سکھائے تو کیوں سکھائے؟ حضرت ہمارے فرما دیتے کہ یہ ساری بخش یہیں پہ کرا دی کہ دنیا میں یہ ہونا ہے، جاؤ گے تو دنیا میں یہ ہونا ہے کہ شیطان آئے گا، نفس آئے گا، کبھی کوئی غلطی کرائے گا، کبھی کوئی غلطی کرائے گا۔ تو ہم تمہیں جب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ زہر ہم نے پیدا کیا ہے، تو جب تک یہ تریاق ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے اس وقت تک زندگی دنیا میں صحیح نہیں گزار، جاتے رہو خلیفہ بن کر۔ ابھی خلافت کا تاج تمہارے سر پر نہیں رکھا جا سکتا، پہلے غلطی کرو، جب غلطی کی تو اس کے بعد کہا گیا کہ یہ استغفار کرو۔ غلطی اور استغفار جب دونوں چیزیں سکھا دی تو کہا اب جاؤ اہبطوا منہا جمیعا، اب جاؤ نیچے، اہبطوا منہا جمیعا، نیچے جاؤ، نیچے جا کر وہاں پر یہ سب نقشہ آئے گا تمہارے سامنے، یہ جو جس نے تم کو یہاں بہکایا تھا وہاں بھی بہکائے گا، جو خیالات یہاں آئے تھے وہاں پر بھی آئیں گے، لیکن اگر کبھی ڈسے تو فوراً
वही काम करो जो तुम्हें सिखाया गया, रब्बना ज़लमना अंफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, ये इस्तिग़फ़ार करो। तो जब दुनिया में भेजा तिर्याक दे के भेजा, ऐसा तिर्याक जिसको हासिल करने में कोई मशक्कत नहीं, कोई मेहनत नहीं, फौरन ज़बान से आदमी इस्तिग़फ़ार पढ़ ले तो इंशाअल्लाह ताला माफी का रास्ता निकल आएगा। तो ये ऐसी अजीब व गरीब चीज है इस्तिग़फ़ार। यहां ये भी अर्ज कर दूं कि देखिए दो लफ्ज होते हैं, एक होता है, एक है तौबा और एक है इस्तिग़फ़ार। दोनों लफ्ज इस्तेमाल होते हैं ना। तौबा असल चीज तौबा है और इस्तिग़फ़ार उसकी तरफ जाने वाला एक रास्ता है। तौबा जो होती है, जैसा कि आपने सुना होगा, 3 चीजों का मजमुआ होती है तौबा। जब तक 3 चीजें ना हो तो तौबा कामिल नहीं होती। एक तो ये कि जो गलती हुई, जो गुनाह हुआ, उसके ऊपर नदामत, शर्मिंदगी कि हमसे ये गलती हो गई, पशेमानी उसके ऊपर, दिली शकस्तगी, नदामत। दूसरी चीज कि जो गलती हो गई उसको फिलहाल फौरन तर्क कर दे, छोड़ दे, कि जो हो गई पिछली हो गई लेकिन अब नहीं करना, हाल में उसको छोड़ देना। और आइंदा के लिए अज़्म कामिल, आइंदा वापस नहीं जाऊंगा इसके बाद। ये 3 चीजें मुकम्मल हों तो तौबा बनती है। माजी पर नदामत, हाल में तर्क, मुस्तकबल में अज़्म कि आइंदा ये काम नहीं करूंगा। ये 3 चीजें हों इकट्ठी तो तौबा सादिक आती है। जब तौबा कर ली तो हदीस में है कि अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जब जिसने किसी गुनाह से तौबा कर ली वो ऐसा हो गया जैसे कि गुनाह किया ही नहीं था। यानी सिर्फ ये नहीं है कि माफी हो जाएगी वहां, सिर्फ ये नहीं है, जिस गुनाह से तौबा कर ली गई वो नामे आमाल से ही मिटा दिया जाता है। ये नहीं है कि वहां पर नामे आमाल में रहे क्या भाई ये इन गुनाहों से तुमने तौबा कर ली थी लिहाजा अब तुम्हें इनकी तो माफी होती है, बाकी ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला की रहम देखो, करम देखो कि वो जब तौबा कर लेता है कोई बंदा तो उसके नामे आमाल से ही मिटा देते हैं। आखिरत में उसका जिक्र फिक्र ही नहीं होगा कि ये किया भी था कभी, तो कमल लाजम वाला, जैसे कि उसका गुनाह था ही नहीं। बल्कि मैंने अपने शेख से सुना रहमहुल्लाह ताला, मैंने खुद किसी किताब में नहीं पढ़ा, शेख से सुना है कि फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, किरामन कातिबीन जिनको कहा जाता है, इंसान की नेकियां भी लिखते हैं और बुराइयां भी लिखते हैं। तो अगर कोई बंदा कोई नेक अमल करता है तो जो नेकी लिखने वाला फरिश्ता है वो झट लिख लेता है उसको फौरन, यानी उसमें ताखीर नहीं करता लिखने में। तो ये नेकी वाला फरिश्ता जो होता है ना दाईं जानिब, और बदी लिखने वाला फरिश्ता बाईं जानिब, 2 फरिश्ते होते हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहु ने इनमें से दाएं वाले को बाएं वाले का अमीर बनाया। अल्लाह ताला का हुक्म है जहां भी कहीं 2 आदमी हो तो उनमें से एक आदमी अमीर बने हो, दूसरा मामूर हो। अल्लाह ताला का हुक्म है जहां भी कहीं 2 आदमी हो तो उनमें से एक आदमी अमीर बने हो, दूसरा मामूर हो। तो ये दायां जो होता है वो अमीर होता है और बायां मामूर। तो जब नेकी वाला जो फरिश्ता होता है, जब नेकी करता है तो इसको तो लिखने के लिए दूसरे से पूछने की हाजत नहीं, क्योंकि अमीर है। तो जो ही नेकी की किसी बंदे ने फौरन लिखी। बायां वाला जो है वो उसका मातहत। तो मातहत होने की वजह से जब कोई बंदा कोई गुनाह करता है या गलती करता है तो ये बायां वाला फरिश्ता जो है वो अपने अमीर से पूछता है, दाएं वाले से, कि लिख लूं, ये इसने गुनाह किया है, ये गलती हुई है, इससे लिख लूं। तो वो कहता नहीं अभी मत, अभी ठहर जाए, हो सकता है तौबा कर, हो सकता है तौबा कर। तो अगर तौबा कर लेगा तो फिर क्या जरूरत है, फिर बिठाना पड़ेगा लिख। तो वो उसको फौरन नहीं लिख पाता, मना करता लिख। फिर दोबारा
کر لیا، پوچھتا آپ لکھ لوں؟ وہ کہتا نہیں ابھی ٹھہر، ہو سکتا ہے کہ سر توبہ کر۔ جب تیسری مرتبہ پوچھتا ہے اور پھر بھی بندہ توبہ نہیں کرتا، تب کہتا ہے کہ بھائی اب لکھ لے، اب لکھ۔ اللہ جل جلالہ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو مہلت دیتے ہیں گناہ کے بعد کہ وہ کسی طریقے سے توبہ کر لے، ہمارے سے معافی مانگ لے، تاکہ اس کے نامہ اعمال میں لکھنا ہی نہ پڑے۔ پھر بھی کوئی اصرار کرے تو پھر لکھ دیا جاتا ہے، لکھ دیا، پھر بھی یہ دروازہ کھلا رکھا ہے مرتے دم تک کے لیے کہ جب چاہو اس کو مٹوا لو ہمارے نامہ، توبہ کر لو اور اس کو مٹوا لو۔ یہ ربر ہر وقت دے رکھی ہے تمہیں کہ نامہ اعمال میں سے یہ گناہ کو مٹانے کے لیے جب چاہو مٹوا لو۔ ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو، مٹ گیا، نامہ اعمال میں ذکر ہی نہیں۔ اور دروازہ اتنا کھلا رکھا ہے مرتے دم تک، جب تک کہ نزع کی حالت طاری نہ ہو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کریم کی درگاہ ہے۔ جب بازا ہر ارن سے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، ای درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیز، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، 100 مرتبہ توبہ توڑی اور پھر یاد یہ دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ ہے توبہ، تینوں کام اگر جمع کر لو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مرتے دم تک کھلا ہوا ہے۔ اللہ، ہمارے بزرگ تھے حضرت بابا نجم حسن صاحب صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں گے، ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے، حضرت جمل مکہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں ان کی کے مقام سے واقف ہیں۔ عجیب باتیں ارشاد فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے عجیب فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا ان کی خدمت میں، وہ توبہ پر بیان فرما رہے ہیں کہ توبہ کتنی اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ان کے چٹکلے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے۔ ایک نوجوان آیا تھا، ایسے ہی بیچارہ آزاد منش قسم کا نوجوان، کسی مقصد سے آ گیا ہوگا کہیں، تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت شکار کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، تو وہ آیا تو اس کو کچھ کان میں ڈالنی چاہیے بات، تو اس سے کہا کہ میاں لوگ سمجھتے ہیں دین بڑا مشکل کام ہے، ارے میاں کچھ بھی مشکل نہیں ہے دین، رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیا کرو، بس یہ دین ہے سارا۔ اس کو یہ سمجھا رہے تھے۔ خیر جب وہ چلا گیا تو میں نے حضرت سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت یہ آپ نے ہے تو واقعی بڑی عجیب غریب چیز توبہ، لیکن ایک طبیعت میں سوال رہتا ہے، اس کی وجہ سے بے چینی رہتی ہے۔ فرمانے کیا؟ تو میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ کہتے ہیں توبہ کی 3 شرائط ہیں، ایک یہ کہ ندامت ہو دل میں، دوسرے کہ فوری طور سے چھوڑ دے، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ تو پہلے 2 کام تو ہیں آسان، وہ ذرا مشکل نہیں ہے، یعنی ندامت بھی ہو جاتی ہے گناہ کرنے کے بعد، اور ابھی بھی چھوڑ بھی دیا یہ بھی طے ہو جاتا ہے۔ باقی یہ پکا عزم کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا، یہ عہد، یہ عزم، یہ مشکل لگتا ہے، اور اس کے اندر شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہوا بھی کہ نہیں عزم، اور جب اس کے اندر شبہ رہتا ہے تو شبہ یہ کہ توبہ صحیح نہ ہوئی اگر عزم صحیح نہیں ہوا، جب توبہ صحیح نہ ہوئی تو توبہ کے جو کچھ فوائد آپ بتا رہے ہیں وہ سارے مشکوک ہو جاتے ہیں، اس واسطے پریشانی رہتی ہے۔ یہ میں نے عرض کیا حضرت بابا سے۔ اللہ تعالیٰ درجات ان کے بیان فرمائے، بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فہم عطا فرماتے ہیں۔ کہنے کہ جاؤ میاں تم سمجھے ہی نہیں، عزم کا مطلب ہی نہیں سمجھے۔ ارے عزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے ارادہ کر لو کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ کرتے وقت اگر دل میں دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا یا نہیں، تو یہ دھڑکا اس عزم کے منافی نہیں، یہ خطرہ اگر دل میں لگا ہوا ہے، اپنی طرف سے عزم تو کر لیا، ارادہ کر لیا، لیکن خطرہ لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں میں اس عزم پر ثابت قدم رہ سکوں گا کہ نہیں، کر تو رہا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، عاجز ہوں، پتہ نہیں یہ اس کے اوپر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، اس کی پابندی کر سکوں گا یا نہیں، تو یہ خطرہ دل میں پیدا ہونے سے توبہ میں کوئی نقص نہیں آتا، اگر ارادہ اپنی طرف سے پکا کر لیا ہے۔ اور یہ جو خطرہ دل میں لگا ہے تو ساتھ اس کا علاج یہ ہے کہ فوراً توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ سے دعا کر لو کہ یا اللہ عزم تو کر رہا ہوں مگر میں کیا اور میرا عزم کیا،
میں کیا، میرا ارادہ کیا، میں کیا، میری ہمت کیا، اپنے سے ارادہ کر رہا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، پتہ نہیں اس پر ثابت قدم رہ سکوں کہ اللہ آپ ہی ثابت قدم کر دیجیے مجھے، آپ ہی استقامت عطا فرمائیں۔ تو جو کچھ دھڑکا خطرہ لگ رہا ہے وہ اس دعا سے زائل کر دیں، یہ فرمایا حضرت۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی تو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی کہ الحمدللہ واقعی یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب ارے بھائی اپنے طرف سے ارادہ کر لو، نہیں کریں گے، کر لیا، اب خطرہ ہے کہ پتہ نہیں ثابت قدم رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ اللہ جلالہ سے دعا مانگ لو کہ یا اللہ میں کیا، میرا ارادہ کیا، میں کب تک، میں کہاں اس کو ثابت قدم رہ سکتا ہوں بغیر آپ کی توفیق کے۔ آپ ہی اپنی رحمت سے مجھے ہمت دے دیجیے، حوصلہ دے دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے کہ ثابت قدم۔ تو یہ کر تو کوئی مسئلہ اتنا بڑا توبہ کا ہے نہیں، اور جب تک اللہ جل جلالہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے میاں، تو مایوسی کیسی، یہ مایوسی کیسی، یہ جو بعض اوقات ہم لوگوں کو یہ دل میں یہ پیدا ہونے سے بھائی ہم تو پتہ نہیں بڑے مردود مقبور ہو گئے، ہم سے تو کچھ بنتا بناتا نہیں ہے، گناہ میں مبتلا ہیں، فلاں میں مبتلا ہیں، مایوسی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مایوسی بھی شیطان کا حربہ ہے، یہ شیطان دل میں مایوسی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ ارے جس بندے کا مالک اتنا رحمان و رحیم ہو کہ مرتے دم تک دروازہ توبہ کا کھولا ہوا ہے کہ تمہارے نامہ اعمال تک سے مٹا دیں گے، وہ مایوس ہو، وہ کہے کہ صاحب میرے لیے کیا راستہ ہے؟ کوئی مایوسی کا راستہ نہیں ہے، سیدھا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور حاضر ہو، استغفار کرو، توبہ کرو۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے شیخ رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تک تمہیں گناہوں سے ڈر لگتا ہو، گناہوں سے ڈر لگتا ہو اور گناہ کر کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو، اس وقت تک مایوسی کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ بچائے، خطرناک بات یہ ہے کہ گناہ کا ڈر مٹ جائے اور گناہ کرنے کے بعد کوئی ندامت پیدا نہ ہو، سینہ زوری کرنے لگے انسان، اس گناہ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگے، اس کی تعویلیں تلاش کرنا شروع کر دے، اللہ بچائے، وہ تو ہے خطرناک معاملہ غفلت کا۔ لیکن جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے تو مایوسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو ہمارے حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ سوئے نومیدی مرو امید ہا، سوئے تاریکی مرو خورشید ہا، نومیدی کی طرف مت جاؤ، تاریکی کی طرف مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورج پیدا کیے ہوئے ہیں توبہ کے، کہ اس توبہ کر لو گے تو انشاءاللہ مایوسی کا کوئی راستہ نہیں۔ تو کتنا ہی گناہ کر چکا ہو انسان، کبھی مایوسی کو پاس نہ آنے دے۔ ارے گناہ کی حقیقت کیا ہے؟ 1 منٹ میں توبہ کے اندر سب اڑ جاتے ہیں، سارے گناہ بڑے سے بڑے۔ وہی حضرت بابا صاحب ہمارے، حضرت بابا نجم حسن صاحب کا اللہ سے رہو، شاعر بھی بڑے اچھے تھے، تو ان کا شعر ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑا تسلی کا شعر ہوا کرتے ہیں۔ ان کا شعر ہے کہ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، آہیں کیا؟ یہی ندامت کی آہ، توبہ کی آہ، استغفار کی آہ۔ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آہ کی دولت دے دی، اللہ جل جلالہ نے یہ نعمت عطا فرما دی کہ دل سلگ رہا ہے ندامت سے، اللہ جل جلالہ کے حضور انسان حاضر ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے اور ندامت کا اظہار کر رہا ہے، تو پھر یہ گناہ یہ کیا کر لیں گے ہمارا اثر؟ دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ کا راستہ، استغفار کا راستہ ایسا رکھ دیا ہمارے لیے، آپ کے لیے، کہ مایوسی کا کوئی گزر نہیں۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو ہے توبہ، توبہ تو یہ ہے 3 چیزوں کا مجموعہ، اس کے بغیر اگر توبہ کامل نہیں ہوتی۔ ایک ہے استغفار، استغفار جو ہے وہ عام ہے توبہ کے مقابلے میں، توبہ خاص ہے اور استغفار عام ہے۔ استغفار کے معنی ہے مغفرت کی دعا کرنا،
اللہ جل جلالہ سے بخشش مانگے کہ اللہ مجھے معاف فرما۔ تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے بڑی تسلی کی باتیں ہیں یہ سب بزرگوں کے بتائے ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ استغفار جو ہے اس کے لیے 3 شرطیں نہیں ہیں۔ استغفار کرنے کے لیے، توبہ کے لیے ہے، استغفار کے لیے یہ 3 شرطیں نہیں ہیں۔ استغفار ہر حالت میں کرے انسان، جس وقت بھی کوئی غلطی ہو، کوئی شائبہ پیدا ہو، کوئی وسوسہ پیدا ہو، عبادت میں کوتاہی ہو، کسی قسم کی صورت ہو، اس میں استغفار مشروع ہے۔ استغفار کر، استغفر اللہ ربی بکل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کریں۔ کہنے کا منشا یہ ہے، یعنی اور آگے بڑھ کر بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا غلط معنی لینے سے ہم کو محفوظ رکھے، اس کا نقصان نہ پہنچے، فائدہ پہنچے۔ بات ہے صحیح لیکن نازک بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، بات نازک ہے لیکن خطرناک بھی ہے اگر کوئی غلط استعمال کرے تو، لیکن ہے صحیح 100%۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اصل راستہ تو ہے ایک مومن کے لیے کہ توبہ کرے، اور توبہ کی وہی 3 شرطیں، ندامت بھی ہو، چھوڑے بھی، آئندہ کے لیے عزم بھی کرے۔ اصل راستہ تو وہی۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ اس نے بہت سے گناہ چھوڑ دیے، کوشش میں لگا ہوا ہے چھوڑنے کی، لیکن ایک آدھا گناہ ایسا رہ گیا کہ جس کو چھوڑنے پر قادر نہیں ہو پا رہا، باوجود کوشش کے یعنی باوجود کوشش کے قادر نہیں ہو پا رہا، اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے، لیکن مغلوب ہے، مقہور ہے، ماحول سے، حالات سے، کسی وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہا کسی طرح۔ تو کیا ایسا شخص مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے کہ میں تو یہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہوا، میں تو تباہ ہو گیا؟ دیکھو آج کل ایسے لوگ ہیں، مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ بینک میں ملازم ہے، بینک کی ملازمت ہے ناجائز حرام، سود کی آمدنی، اللہ بچائے، تو حرام۔ اب بیچارہ وہ آیا، رجوع کیا، اس نے کچھ دین کی طرف مائل ہوا، اس نے بہت سارے گناہ چھوڑ دیے، کچھ نماز روزہ شروع کر دیا، دین کی طرف کام کرنا شروع کر دیا۔ اب چاہتا یہ بھی ہے کہ میں کسی طرح اس ناجائز آمدنی سے بھی بچ جاؤں، لیکن بچے ہیں، بیوی ہے، فرائض ہیں، ان کے معاش کا مسئلہ ہے، چھوڑ کے الگ ہو جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں پتہ نہیں کیا صورتحال بنے گی، اسے چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا، تلاش میں ہے کوئی دوسری ملازمت مل جائے، کوئی دوسرا روزگار مل جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ اس طرح ملازمت تلاش کرے، دوسری ایسا روزگار تلاش کرے جیسا ایک بے روزگار آدمی تلاش کرتا ہے، اس طرح تلاش کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، ملازمت ملنا نہیں مل رہی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ کیا ایسا شخص مایوس ہو کے بیٹھ جائے کہ بالکل میں چھوڑ تو سکتا نہیں اور اس واسطے عزم بھی نہیں کر سکتا، تو میں تائب بھی نہیں ہو سکتا، تو کیا مایوس ہو جائے؟ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بھی ہے راستہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک دوسری ملازمت نہیں ملتی اور جب تک دوسرا روزگار نہیں ملتا، باوجود سنجیدگی سے کوشش کرنے کے، اس وقت تک یہ ہے کہ یہ کام جاری رکھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اوپر استغفار بھی جاری رکھے، توبہ نہیں ہوگی وہ، اس واسطے کہ توبہ تو وہ ہے کہ جس میں چھوڑ دیا جائے کوئی عمل، چھوڑ سک نہیں رہا، اور عزم اس میں آئندہ کے لیے نہیں، اس واسطے کہ ابھی تک تو کر رہا ہے، توبہ تو نہیں کہلائے گی وہ، لیکن استغفار ہوگا۔ استغفار کے معنی کہ اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں، ہے غلط کام، گناہ کا کام، لیکن مجھے اس پر ندامت ہے، شرمندگی ہے، لیکن یا اللہ چھوڑنے پر قادر نہیں ہو رہا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے معاف فرما رہا ہے، اور پھر آئندہ کی دعا بھی کر یا اللہ مجھے نکال بھی دیجیے اس راستے سے۔ یہ ہے استغفار، جسے میں نے کہا تھا کہ استغفار توبہ سے زیادہ عام ہے، اور استغفار میں وہ 3 شرطوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ استغفار کرو۔
جہاں جہاں آدمی مغلوب مرعوب ہو تو یہ کرے. تو اس استغفار کے بارے میں امام غزالی پہلے فرماتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تسلی کی بات اس سے ارشاد فرمائی کہ ما اصر من استغفر، جو شخص استغفار کرے وہ اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوتا. کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا نا نیک اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ الذین یجتنبون الفواحش الا اللمم، نہیں کیسے آئے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. ایسے ہی وهم یعلمون کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے کبھی فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اپنے جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا استغفار کرتے ہیں. اور بیچ میں جملہ متحدہ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے سوائے اللہ کے. نماز کی تیاری کے لیے جی ہاں، تو کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے سوائے اللہ سے. اور ولم یصروا علی ما فعلوا، اور وہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، جو کچھ گناہ کیا اس پر اصرار نہیں کرتے. تو اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما اقر من استغفر، جو استغفار کر رہا ہو وہ اصرار کرنے والوں میں شامل نہیں ہو. تو اس واسطے فرمایا کہ استغفار تو ہر حال میں کرتے ہی رہنا چاہیے. کسی غلطی پر اگر چھوڑنے پر قدرت نہیں ہو رہی تب بھی استغفار نہ چھوڑے، کرتا رہے. بلکہ یہ فرمایا بزرگوں نے کہ جس زمین پر گناہ یا غلطی سرزد ہوئی ہے اسی زمین پر استغفار بھی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمین جب گواہی دے گی گناہ کی تو ساتھ ساتھ تمہارے استغفار کی بھی گواہی دے گی کہ ہمارے سامنے اس نے استغفار بھی کر لیا. تو بھائی یہ استغفار جو ہے وہ ایسی چیز ہے. اگر آپ کو ضرورت ہے تشریف لے جائے نا، ادھر سے چلے جائیے. کتنی دیر ہے؟ استغفر اللہ. تو اس واسطے بھائی یہ استغفار بڑی نعمت اللہ تعالی عنہ نے عطا فرمائی ہے. اس کو حرز جان بنائے، تکیہ کلام بنائے استغفار. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یعنی برائیوں سے گناہوں سے تو استغفار ہوتا ہی ہے. ارے ہماری تو طاعت سے بھی استغفار، جو کچھ طاعت بن پڑے اس کے بعد استغفار کہ جو کچھ غلطی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما دیجیے. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی کبھی کبھی بادل سا آ جاتا ہے اور میں اس کو استغفار سے دور کرتا ہوں 100 مرتبہ. تو بتاؤ تم کس شمار قطار میں ہیں؟ 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرما رہے ہیں تو تم کس شمار قطار میں ہیں؟ اس لیے صبح شام استغفار کا معمول بنے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کریں. اور صیغہ کوئی متعین نہیں استغفار کا. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ یہ ایک عام صیغہ ہے. صرف استغفر اللہ کہہ دو وہ بھی ٹھیک ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ سید الاستغفار جو حدیث میں آیا ہے اس کو یاد کر لے آدمی اور اس کو معمول بنائے. سید الاستغفار یہ کلمہ ہے کیسے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کیسے ہے؟ انت خلقتنی وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء الیک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ سید الاستغفار. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کو پڑھ لے یہ سید الاستغفار شام تک اگر اس کا انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. شام کو پڑھ لے تو صبح تک اگر اس سے انتقال ہوگا سیدھا جنت میں جائے گا. تو صبح شام اس کو معمول بنائے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وعلی عہدک ووعدک ما استطعت الی آخر. سب کی کتابوں میں چھپا ہوا ہے. ہمارے حضرت کے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے. میری کتاب آسان نیکیاں چھپی ہوئی ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. تو اس کو یاد کر لینا چاہیے. زیادہ مشکل نہیں ہے، لمبا نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. اور صبح شام اپنے معمولات میں اس کو شامل کریں.
بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر نماز میں، نماز کے بعد یہ سید الاستغفار پڑھ لینا چاہیے، ایک دفعہ پڑھ لینا انشاءاللہ۔ تو یہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے ہر نماز کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار، اتنا بڑا لقب دیا اس کو کہ تمام استغفارات کا سردار ہے یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ کلمات اپنے نبی کو سکھائے اور نبی اپنی امت کو سکھا رہا ہے کہ جن کلمات سے استغفار کیا کرو، ارے تو کچھ منظوری ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کلمات کے پیچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوازنا ہی چاہتے ہیں، انشاءاللہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ باقی اللہ نے توفیق دی تو آئندہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے شر فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ گناہوں سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان پر توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا سامان فرما۔ یا اللہ جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اپنی رحمت سے ان کو گناہوں سے چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے جو لوگ تنگدست ہیں ان کی تنگدستی کو دور فرما۔ یا اللہ ساری جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا